ایک نوجوان کا واقعہ اسٹوری آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور جب بیٹا اکلوتا ہوتا ہے تو کافی لاڈ پیار سے اس کو پالا جاتا ہے۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، اسے بھی کافی لاڈ پیار سے پالا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا چلا گیا، لاڈ پیار کی وجہ سے اس کا جو دماغ تھا وہ خراب ہوتا گیا، یعنی بگڑتا چلا گیا۔ وہ اس کے اندر والدین کی لیے کو محبت، شفقت، پیار اور ہمدردی کا جذبہ اس میں تھا نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا، الٹے سیدھے الفاظ کہہ کر ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا۔ ایک وقت آیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اسی طرح باپ کو تکلیف دیتا رہا۔ آخر کبھی باپ سے اس نے معافی نہ مانگی، اور والد صاحب ایک دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ماں اکیلی رہ گئی۔ والد کی وفات کے بعد بھی اس نوجوان میں کوئی تبدیلی نہ آئی، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، بدتمیز کا بدتمیز، بد اخلاق کا بد اخلاق، بے باک تھا۔ ماں باپ کے ساتھ تو بدتمیزی کرتا تھا، باپ کے جانے کے بعد اب ماں کے ساتھ بھی وہ بدتمیزی، بد اخلاقی، تو تڑا، ابے تبے سے باتیں کرتا۔ دن بہ دن اس کا رویہ خراب سے خراب ہوتا چلا گیا۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کے اندر اولاد کے لیے بے تحاشا محبت ہوتی ہے۔ اولاد کتنی بگڑی ہوئی ہو، ماں اپنی شفقت کا اور اپنی محبت کا انداز بنائے رکھتی ہے۔ برے ساتھیوں کی دوستیوں نے اسے مزید بگاڑ رہا، گھومنا پھرنا، الٹی سیدھی دوستوں کے حرکتیں کرنا، یہ اس کی پریکٹس تھی۔ ماں اس کو منع کرتی۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ برے ساتھیوں کی وجہ سے یہ مزید بگڑے گا، یہ مزید خراب ہو جائے گا، ویسے ہی اس کا دماغ ہے ہی اس طرح کا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، اور الٹا یہ ماں پر چڑھائی کر دیتا، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتا۔ ایک دن ماں نے بھی اس کو خطی لکھ دیا کہ اب بھی وقت ہے، سدھر جا، میں تجھے سمجھا رہی ہوں، سیدھے راستے پر چل۔ اگر تو نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو میں اپنے بڑے بھائی کے کہہ کر تجھے پھر ادب سکھلاؤں گی، یعنی اب میں تیری شکایت کروں گی، انوالو کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو تیرے معاملے میں۔ اب اس دھمکی کا بھی اس کو کوئی اثر وثر ہوا نہیں کہ ماموں بھی کیا بگاڑ لے گا میرا۔ اس نے اور مزید الٹا سیدھا بولنا شروع کیا، اور ماموں کے بارے میں بھی جو منہ میں آیا بکواس اس نے کر ڈالی۔ اب اس کی عمر بڑھتے بڑھتے 24 سال کی ہوئی، اٹا کٹا نوجوان، طاقت ہاتھوں میں بازو میں، کوئی مداخلت کرتا تو اس پر برس پڑتا، تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں بولنے والے۔ ابھی انہی حرکتوں کا سلسلہ اس کا شروع تھا کہ ماں اس کو مزید سمجھانے لگی، اس کو تلقین کرنے لگی، اس کو نصیحتیں کرنے لگی۔ 24 سال کا لڑکا کسی قابو میں نہیں آ رہا۔ اس وقت بیٹے کا پارا چڑھ گیا، اور یہ بیٹا ہوا اب آپے سے باہر۔ جوتا نکالا اور ماں کو دے مارا۔ ماں نے جوتے سے بچنے کی کوشش کی، مگر جوتا اس کی کمر پر لگا۔ ماں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ ایسا بدبخت بیٹا میں نے پیدا کیا۔ وہ اپنی آپ کو کوس رہی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ میرے اپنے آپ کو یاد کر رہی ہے، اپنے اعمال یاد کرے گی کہ ایسا بدبخت بیٹا میرے یہاں پیدا ہو گیا کہ مجھے میرا بیٹا جوتوں سے مار رہا ہے۔ اس کو کہیں کسی قسم کی لڑکے کو کوئی ندامت، کوئی افسوس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ماں اتنی تکلیف دیتی کہ اچانک
نافرمان بیٹے کے لیے ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی، بددعا، اور وہ بھی ماں کی، دیتی نہیں ہے یہ ماں بددعا یوں دیتی نہیں ہے، لیکن ماں کے منہ سے نکل گئی نا، یہ کہتے تیر کمان سے نکل گیا۔ اب یہ نافرمان بیٹا جوتا مارنے کے بعد گھر سے نکل گیا، دوستوں میں چلا گیا، اپنی کرتوتوں میں گیا، حرکتیں کرنے لگا جو دوستوں میں ہلا گلا کرنا ہوتا ہے، تھکا ہارا گھر واپس آیا، جا کر ماں کو پوچھتا نہیں ہے، ماں غصے میں آ گیا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا، تجھے مارا پیٹا، معاف کر دے وغیرہ ہوتا ہے نا آدمی ہمدردی، پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں جی رہی ہے مر رہی ہے کیا تھا، تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، جا کر سو جاتا ہے، پوچھا ہی نہیں ماں کو کہ ماں تیرے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ معافی تو بندہ مانگے گا نہیں مانگے گا، کچھ بھی نہیں۔ صبح ماں جب اٹھی تو وہ تو سویا پڑا ہوا تھا، ماں اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی نوجوان کی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جس ہاتھ سے اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا وہ ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا، یعنی ہاتھ مفلوج ہو گئے، ہاتھ تو فالج پڑ گیا، پیرالائز ہو گیا، ہاتھ کمپلیٹلی پیرالائز ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا کہ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ اب ماں اٹھ کر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، اچانک ماں کے کانوں میں آواز آئی کہ میرا بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں جلدی سے کمرے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو دیکھا تو بچہ تو بالکل الٹا پڑا ہوا ہے، 24 سال کا نوجوان ہے، ہاتھ اس کا کام نہیں کر رہا، مڑ چکا ہے، فالج لگ گیا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اب ماں کیا کرتی؟ ماں تانا نہیں دے رہی، ماں تانا نہیں دے رہی، دیکھا کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بیٹا رو رہا، ماں بھی رو رہی ہے، اور بچہ اب کہہ رہا ہے کہ ماں جس ہاتھ سے تجھے مارا تھا نا وہ ہاتھ اب میرا کام نہیں کر رہا، اب میں کیا کروں؟ اب ماں بے چین پریشان ساری عمر کی تکلیفوں کو بھولتی ہوئی رب سے دعا کرتی ہے، مولا میں نے اسے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ سٹوری کچھ اور ہے۔ میں نے واقعہ سناتے کہہ دیا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ماں نے اپنے رب کے حضور عرض کی، مولا معاف کر دے، مگر کہانی یہ ہے، اور جس سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے گویا اس کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اب اس کا ہاتھ صحیح نہیں ہونا۔ اس نے اپنی ماں پر ظلم کیا، اس نے ماں کے ساتھ زیادتی کی، اور آخر کار اس کا لڑکے کا ہاتھ فالج ہو گیا اور وہ زندگی بھر کے لیے محتاج و معذور بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی کہ بندہ اپنے ماں سے کوئی یا باپ کے ساتھ کوئی سا ظلم، کوئی سی زیادتی کر بیٹھتا ہے، اور اللہ پاک کو اس قدر وہ اس کا عمل ناپسند ہوتا ہے، اتنا اللہ پاک اس پر مطلب اس معاملے میں اللہ کتنی بھی نافرمانی کر بیٹھتا ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ بہت بڑی بھول کھا جاتا ہے۔ آج میرا بیان آپ سمجھ گئے کہ کیا ہے؟ ماں باپ، اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ہر اولاد غور کرے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس سے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ فالج ہو گیا۔ کوئی اپنی ماں کے آگے زبان چلاتا ہے، کوئی اپنی ماں کو تیز نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں لائیو پروگرام کر رہا تھا، اس میں میرے اسلام بھائی بتا رہے تھے، وہ کہیں جمعہ پڑھاتے تھے، تو کہا میں جمعہ پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا ہے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ یہ نوجوان کون ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا ہے۔ بعد میں پتا چلے بوڑھا آدمی اس کا باپ تھا، باپ کو پیٹ رہا۔ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، گاؤں دیہات، کسی ایسے علاقے کی بات نہیں کر رہا،
कराची की बात कर रहा हूं कि बेटा अपने बाप को मार रहा था, और ऐसे मैंने कई वाकयात पढ़े हैं कि बेटा मां के ऊपर जुल्म करता है, मां की जायदाद के पीछे पड़ा हुआ है, मां के माल के पीछे पड़ा हुआ है, मां ज्यादा बोलती है तो वो गुस्सा कर देता है। ऐसे तक वाकये पड़े जिससे गरम इस्त्री मां की पीठ पर लगाई। कैसे लोग होंगे, कैसे लोग, जरा सोचे तो सही। कोई माँ बाप के लिए कोई रहम, कोई माँ बाप के लिए कोई इज्जत, कोई माँ बाप की कोई अहमियत है या नहीं है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, इनके आगे उफ तक कहने की इजाजत नहीं है। यानी कोई ऐसा जुमला जिसे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे, क्या है, क्या पीछे पड़ गई है? हमारे यहां तो बीवी, मैं ये कह सकता हूं कि हर तरफ ऐसा माहौल नहीं है कि इज्जत वाला, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में अभी कुछ ना कुछ माँ बाप के ताल्लुक से कहीं ना कहीं को रिस्पेक्ट वाला माहौल मिलता है। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर वेस्टर्न कंट्री में जाए, यू ओल्ड मैन, यू ओल्ड वुमेन उठाकर फेंक देते माँ बाप को, उठाकर फेंक देते, चाहिए नहीं माँ बाप। क्या हो गया? माँ बाप ने कभी उठाकर फेंका है आपको? वो पहली खांसी जो हमें बचपन में हुई थी, मां कितनी तड़पी होगी। वो पहला बुखार जब हमें था, बाप कितना बेचैन हुआ था। वो ऑफिस से आते हुए, काम से आते हुए, पहला फल जो बाप ने देखा था, उसको बेटा याद आया होगा, आज अपने बेटे के लिए मैं आम लेके जाऊंगा, आज अपने बेटे के लिए सेब लेके जाऊंगा। याद है बाप ने बिठाकर केले के छिलके उतारकर हमको खिलाने की कोशिश की, तरफ भाग गए थे और बाप पीछे भागा था हमें खिलाने के लिए। बाप घुटनों के बल चल चल कर आता था हमारे पास। कभी कोई याद है या नहीं है? भूल गए हो? कभी याद है कि मां ने अंडा बना कर दिया था, कहा था मां मुझे ये अंडा नहीं खाना, मुझे ये अंडा नहीं खाना, तो मां ने कहा बेटा सबर कर तेरे को दूसरा अंडा बना देती हूं। याद है या नहीं है कोई ऐसी बात? मुझे शरबत नहीं पीना। आज भी इफ्तार के वक्त भी बच्चा जिद करता है, मां 4-4 किस्म के शरबत बना कर देती है। आज की बात करो, आज 24वां रोजा है, आज भी कितने बाप होंगे जो इस बात पर तड़प रहे होंगे कि मेरे बेटों के लिए ईद के लिए पैसे ही नहीं है, ईद के कपड़े दिला दो मैं उनको। आज ऑफिस से लोन मांगता है, जॉब से बोनस मांगता है, रात भर जाकर नौकरी करता है या काम करता है। क्यों? कि अपने बच्चों के लिए कोई एक सूट ले लूंगा, बच्चों के लिए कोई जूते ले लूंगा। अब्बू अब अपने लिए चलो, बेटा भी मेरी जिंदगी चली गई, तेरे लिए जीना है। आज की बात कर रहा हूं, आज भी यही हो रहा है। आज भी रात को बैठकर माँ बाप आपस में बात करते होंगे कि ईद है, ईदी में बच्चे को क्या देंगे। बाप बोलेगा सैलरी मिल नहीं रही है या बढ़ नहीं रही है, कुछ तो देना पड़ेगा ना, अपना बेटा है, क्या दोगे बेटे को? चलो कुछ बेचते हैं, कुछ करते हैं, उधार ले लेते हैं। अस्पतालों में जाकर देखो तो ये ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हुए, ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हुए कि डॉक्टर ने मना कर दिया मां बाप को गोया के, लेकिन बाप है उम्मीद नहीं तोड़ रहा, जा जाकर कर्जा मांग रहा है कि मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है, मैं भर दूंगा, बोल रहा मैं भर दूंगा। और कई ऐसे बाप इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए होंगे जिनकी औलाद का पता तक नहीं होगा कि हमारे बाप के ऊपर बीत क्या रही है। क्या हाल हो गया हमारा, अपने मां बाप के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, इतनी बेरुखी कर रहे हैं, इतना जुल्म करते मां बाप के ऊपर। इसी तरह का एक नालायक और बेशर्म किस्म का बेटा था, बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया था। अब बेटा मां को कोसता ही रहता था। बड़ा वाकया है, मैं छोटा कर रहा हूं। बेटा मां को कोसता ही रहता था। मां क्या करे, मां जाए भी किधर, बेचारी अकेली है, एक ही जवान बेटा है, और उसको कोस 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 के मां को आधा बीमार कर दिया। और पता है क्या बोलता था, बुड्ढी ये तो बाप की पेंशन है जो तुझे मिलती है, वरना तुझे मैं अपने साथ रखूं, गाड़ी में ले जाता, बाप की पेंशन लेता और मां के हाथ तक में ना देता, और जाकर पेंशन के पैसे उड़ा देता। मां कुछ बोलती तो मां को 2 बातें सुनाता।
اسی طرح ماں کی نافرمانیاں کرتا 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 ماں کو ستاتا ستاتا بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا. ایک دن دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے چلا گیا پچھے اڑانے کے لیے. ماں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. جب دوست ملک گھوم کر واپس آیا، کار کے اندر کار تیزی سے جا رہی تھی، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 4 یا 5 دوست تھے. سب سے زیادہ چوٹیں اس لڑکے کو آئی. اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا. بہت کچھ علاج کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ لڑکا محتاج اور معذور ہو چکا ہے. معذور ہو گیا. اور معذور ہو کے جو پیسے ملتے نا بعض ممالک کے اندر، معذور ہو جاتا ہے، کوئی محتاج ہو جاتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں. سزا دیکھو، جو ماں کو پیسے کے لیے لے کے جاتا تھا نا، آج وہ دن آیا کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کر خود اپنی محتاجی کے پیسے لینے کے لیے اسی طرح جاتا تھا. ماں کو ستانے کا انجام، باپ کو ستانے کا انجام. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو، ان کی عزت کر لو. ان کو ایک بار یہ کہتے ہیں نا، والد صاحب کو لے کر بیٹھ کر ایک بار بیٹھے، ابو بیٹھے، ابو بیٹھو، آپ بولو بیٹا کیا بات ہے، پیسے چاہیے؟ نہیں ابو آج پیسے نہیں چاہیے. کوئی کام ہے؟ نہیں ابو کوئی کام نہیں. کہیں جانا ہے؟ نہیں ابو کہیں نہیں جانا. بیٹا خیریت؟ کیا بات ہے؟ قدموں میں بیٹھے آپ باپ کے، گھٹنوں پر ہاتھ ہے باپ کے. باپ کے منہ پر ایک نظر شفقت کی دیکھو. اور باپ کو بولا ابو آج جی کر رہا ہے. کس چیز کا؟ آپ کا شکریہ ادا کرنے کا. ابو جزاک اللہ، ابو تھینک یو، یو آر گریٹ. آپ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. کتنی تکلیف اٹھائی ابو آپ کو. میں آپ کا شکریہ. کیا قبر پہ جا کے ہی باپ کا شکریہ ادا کرو گے یار؟ جیتے جی نہیں کر سکتے کیا؟ ماں کے ساتھ قدموں میں بیٹھ، ماں بیٹھ. کیا بیٹا بولنا میرے لگتے جگر، کیا ہوا؟ ماں بیٹھ تو صحیح. ماں بولے کہ بیٹا بول. ماں تو بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھی ہو. میں نے آج تک آپ کو بہت ستایا ہے ماں میرے ہاتھ جڑے ہوئے، ماں مجھے معاف کر دینا. مجھے پتا چلا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کلمہ پڑھ نہیں سکتا بچہ جب تک ماں ناراض ہو. ماں تم مجھ سے ناراض مت ہونا، آپ راضی ہو جاؤ مجھ سے. میرے جتنی آپ کی نافرمانیاں کی ہے ماں مجھے معاف کر دو. پھر معافی مانگے کہ نا ماں آپ بہت اچھی ہو. جب میں بچپن میں بستر پہ پیشاب کرتا تھا نا، ماں آپ مجھے میرے گیلے پر سو کر مجھے سوکھے پر سلا دیتی تھی. رات بھر جاگ کر ماں آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور ابو کو بھی نہیں اٹھنے دیتی تھی، اس بیچارے کی صبح جاب ہے. رات بھر مجھے دودھ پلاتی تھی، صبح میرے ابو کو ناشتہ دیتی تھی. ماں آپ کی کوئی سیلری نہیں ہے، آپ کا کوئی بونس نہیں ہے، آپ کا کوئی الاؤنس نہیں ہے. اور جس دن عید کے دن سب چھٹیاں کرتے، ماں سب سے زیادہ محنت تم نے کی ہے، سب سے زیادہ کام میری ماں آپ نے کیا ہے. اور جب میرے دوسرے بھائی بہن آئے نا ماں، تب بھی آپ کی یہ آپ ہی ہو ماں، یہ آپ ہی ہو. کوئی یہ نہ کر سکے کہ میرے دوسرے بھائی بہن بھی آئے، مگر ماں آپ کی شفقت و محبت کا دریا اتنا بڑا تھا کہ میری نہ محبت میں بھی کمی نہ آئی، اور محبت بھائی بہنوں کو بھی تم بانٹتی رہی. ماں تیری شفقت کا دامن بہت بڑا ہے. جب میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے تو ماں آپ ہی نے ابو سے سفارش کی تھی نا. مجھے نئی گھڑی چاہیے تھی، ماں آپ ہی نے کہا تھا نا ابو کو کہ بیٹی کو گھڑی دلا دو. ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت نہیں کر سکا. میری ماں دنیا میں نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے والد صاحب بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے ماں باپ کا دنیا سے جانا کیا ہوتا ہے.
مجھے پالنے پوسنے والی میری خالہ تھی میری، جس کو مما کہتے تھے، وہ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سایہ چلا جائے تو آدمی کتنا بے چھت کا ہو جاتا ہے۔ جن کے زندہ ہے ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کرم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی کرم ہوگا۔ آج آپ سب سے میری درخواست ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، جیسے ہی بیان ختم ہو رہا، جب آپ اٹھے عشاء چاش کی نماز پڑھ، جو بھی آپ اٹھے، میری درخواست ہے آپ سے، کیا پتا ہم پھر اٹھ سکے کہ نہ اٹھ سکے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ میری درخواست ہے آپ سے، اگر آپ کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے نا، میسج کر دینا، صرف اتنا لکھ دینا، مجھے معاف کر دیجیے، بس صرف اتنا، مجھے معاف کر دیجیے، یہ کر کے سو جانا۔ ہو سکتا ہے جواب آئے گا خیریت تو ہے بیٹا، کیا ہوا تھا؟ یہ پھر بھی نہیں کہے گی کہ تو نے کس ٹائم پر میرے ساتھ کیا کیا بدتمیزی کی تھی۔ اب معافی مانگتا ہے، اور اگر کہہ بھی دینا تو پھر کہہ دینا معاف کر دینا۔ آج کے بعد میری وجہ سے میرے ماں باپ کی آنکھوں میں غم کا آنسو نہیں آئے گا، میں اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دوں۔ ایک نوجوان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ موضوع ایسا، یہ بڑا جذباتی کر دیتا ہے، یہ موضوع والدین کا بڑا جذباتی کر دیتا ہے۔ میرے کانوں میں آج تک میری ماں کی وہ آواز گونجتی ہے، عمران آ تو ذرا دو باتیں کرنی ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، مجھے میری خالہ نے پالا تھا نا، میرے والد صاحب کو ناشتے میں کچھ چیزیں پسند ہوتی تھی تو میں کبھی لے کر جاتا تھا، اور جب بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میرے والد صاحب کتنے خوش ہوتے تھے کہ آج میرا بیٹا میرے لیے ناشتہ لایا۔ یہ بڑا جذباتی موضوع ہے۔ وہ نوجوان تھا، چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے آتے نا، آ کر ٹیبل پر رکھتا تھا، اور اس کے والدین پیسے اٹھاتے تھے، جتنے کما کر لاتا تھا ٹیبل پر رکھتے تھا۔ والد صاحب ٹیبل سے پیسے اٹھاتے تھے، کہاں سے اٹھاتے تھے؟ ٹیبل سے پیسے اٹھاتے تھے۔ کہتا ہے کہ میں یوں نہیں دیتا تھا، اگر میں یوں دوں گا تو میرے باپ کو میرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اگر میں یوں دوں گا تو میرے والد صاحب کو میرے آگے یوں ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا باپ میرے آگے ہاتھ پھیلائے۔ میں مانگ مانگ کر بڑا ہوا ہوں، میرا باپ میرے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ میں جا کر یوں ٹیبل پر رکھتا تھا، میرے والد صاحب پیسے اٹھا لیتے تھے، پیسے اٹھا کے میرے والد صاحب مجھے دعا دیتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ میرے والد صاحب ایک ہی دعا کرتے تھے، اس کو قرآن کا علم عطا فرما، اس کو قرآن کا عالم بنا دے۔ بیٹا کہتا ہے میں روزگار اپنا چھوٹی موٹی جو بھی مجھے روزگار مل جاتا تھا کما کر لاتا تھا۔ ایک دن راستے میں جا رہا تھا تو میری ملاقات ایک عالم صاحب سے ہو گئی، وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہا کہ نوجوان کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ میں نے بتایا کہ چھوٹا موٹا روزگار ہے کرتا ہوں۔ کہا بیٹا آیا کرو ہفتے میں ایک دن ہم سے کچھ سیکھ لیا کرو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں ان کے پاس جانا شروع ہوا اور میں سیکھتا، وہ دیکھتے دیکھتے اس کے اندر چونکہ ایک سیکھنے کی خواہش تھی تو بہت جلدی وہ سیکھنا شروع ہو گیا اور زہید طالب علم بن گیا۔ پڑھتے اس نے علم دین حاصل کیا اور کافی کوالیفیکیشن حاصل کر لی، رائٹ، کافی کوالیفیکیشن حاصل کی، ایون کہ اس نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب وقت تھا تھیسس لکھنے کا، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک مقالہ لکھا جاتا ہے، تھیسس لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو تھیسس لکھنا تھا، اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں ٹاپک کیا لوں مقالہ لکھنے کے لیے، تھیسس لکھنے کے لیے۔ اچانک اس کو اپنے باپ کی دعا یاد آ گئی کہ میرے والد صاحب دعا کرتے تھے یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ کہ قرآن پر تھیسس لکھتا ہوں، اس نے قرآن کا مقالہ لکھا قرآن کے متعلق اور اپنا تھیسس جمع کروا دیا۔ جمع کرانے کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے، جیوری بیٹھتی ہے، پورے تھیسس کو دیکھا جاتا ہے، مقالوں کو دیکھا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن آیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جمع تھے اور اعلان مطلب اناؤنس ہونی تھی تھیسس کی کہ کس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی ہے۔ تو جو جیوری آئی یعنی جو ایگزام لینے والے ٹیچر آئے، یوں سمجھیے آپ، جنہوں نے ڈیسیجن لینا تھا،
ان میں وہ شخص بھی تھا جس سے اس سے پہلے علم دین حاصل کیا تھا. وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جیوری میں یہ شامل ہے. اس نے ساری جب رپورٹس پڑھی تو وہ فرسٹ مین جس سے انہوں نے علم دین سیکھا تھا وہ کھڑے ہوتے ہیں, نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہا پہلی بار میں سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان کچھ بنے گا. اور آج جیوری فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اسے اسلامک اسکالر کی پی ایچ ڈی اور جو مقالہ انہوں نے لکھا مقالہ ہمارے یہاں اپروو ہو گیا ہے اور اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہم دے رہے ہیں. یہ سنتے اس نے رونا شروع کیا. نوجوان نے یہ سنتے ہی اس نوجوان نے رونا شروع کیا. تو جو ساتھ کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ برخوردار یہ تو خوشی کی بات ہے, ہم خوش ہو رہے ہیں آپ کے پی ایچ ڈی اسکالر بننے پر, پی ایچ ڈی حاصل کرنے پر, آپ رو رہے ہو. کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج مجھے میرے باپ کی یاد آ گئی. کیا خیریت؟ تو اسے سارا واقعہ سنایا. کہ بس وہ جب بھی میرے والد صاحب کے ہاتھ میں پیسے دیتا میرے والد صاحب خوش ہو جاتے تھے. باپ خوش ہو کر مجھے دعا دیتا تھا, اور دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ میرا بیٹا قرآن مجید کا عالم بن جائے. استاد صاحب آج میں اللہ پاک نے میرے والد کی دعا قبول کر لی اور میں نے اس پر مقالہ لکھا, اور آج میرے باپ والد کی دعا کی برکت ہے کہ آج مجھے اس موضوع پر پی ایچ ڈی ڈگری ملی ہے. والد صاحب کی خدمت, ماں کی خدمت, ماں کی غمخواری, ماں کی خیر خواہی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا, اسلام قبول کیا. آپ سے بیعت ہوئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا, تمہارے قافلے میں ایک عورت تھی جسے فلاں نام سے پکارا جاتا ہے, اس کا کیا حال ہے؟ تمہارے قافلے میں ایک عورت تھی جس کا نام فلاں تھا, اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم نے اس خاتون کو اس کے خاندان والوں میں چھوڑ دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. انہوں نے عرض کی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی؟ ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے. پھر ارشاد فرمایا اب سنیے, اس کی ماں بہت بوڑھی تھی, اس کی ماں بہت بوڑھی تھی. ایک ڈرانے والی آواز آئی, اس کی قوم میں آواز آئی کہ دشمن تم پر حملہ کر رہے ہیں, حملہ کرنے والے ہیں, آج حملہ ہونے والا ہے, اس لیے بستی چھوڑ دے, بستی خالی کر دی جائے. چنانچہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لاد کر نکل پڑی. جب وہ تھک کر چور ہو جاتی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر تو اپنی ماں کو نیچے بٹھا دیتی, پھر اپنا پیٹ ماں کے پیٹ سے چپکا دیتی, ماں کے پیروں تلے اپنے دونوں پیر رکھ دیتی تاکہ ماں کے پاؤں گرمی سے جھلس نہ جائیں. چنانچہ وہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے نجات پا گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. ماں کی خدمت آئے ہے, ماں کی خدمت. وہ ایک واقعہ پہلے میں نے بیان کے یاد آ گیا کہ ایک عورت لاسٹ فلور پہ رہتی تھی اور اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی. آگ لگی, لوگ نکلنے لگے, نکلنے لگے, اترنے لگے, آگ بڑھتی چلی گئی. اب پرابلم یہ تھا کہ اس عورت کے کمرے میں ایک بوڑھی ماں تھی اور اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. اب یا تو یہ بوڑھی ماں کو اٹھائے یا اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھائے. اس نے تھوڑی دیر سوچا کیا کروں, آگ گھر میں آ رہی تھی. فوراً فیصلہ کیا اور اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ لیا اور سیڑھی پر چڑھ کر چھت پہ چڑھ گئی. بھاگی, چٹ پٹ بھاگی, ماں کو بچانا ہے, اور چھت پہ جا کر کونے میں جا کر بیٹھ گئی. اچانک بیٹا یاد آ گیا. اب اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا, پھوٹ پھوٹ کے رونا کہ میرا بیٹا تو جل کر راکھ ہو گیا ہوگا. رو ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے بیٹے کے رونے کی آواز آ گئی. ہوا کیا تھا؟
ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بوڑھی ماں کو لے کر چھت پہ بھاگی، فائر بریگیڈ کا عملہ سیڑھی لگا کر اس کے گھر کی گیلری تک پہنچ چکا تھا. وہاں یہاں اپنی ماں کو لے کر چھت پہ بھاگی، اور یہاں پر فائر بریگیڈ کا آدمی گھر میں جا کر اس کے بچے کو اٹھا رہا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو بچایا، اللہ پاک نے ماں کے صدقے میں اس کے بچے کو بچا لیا. یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ماں باپ. اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بس اللہ پاک کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو. ہم نے زندگی میں بہت ساری بے عملیاں کی ہوں گی، ایک بے عملی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی بھی ہے. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی جو جتنی ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم اللہ پاک سے بھی معافی مانگیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دیں. آپ کو چند حدیثیں سنا دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کیا کسی نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک اور حدیث سنیے. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں اسی طرح ہنساؤ جس طرح انہیں رلایا تھا. ماں باپ پتہ ہے کتنے کریم ہوتے ہیں، ماں باپ اتنے کریم ہوتے ہیں. یہ روایت کا میں پورا مضمون عرض کر رہا ہوں، پوری روایت کا ایک مضمون عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف جائیں گے کہ انہیں جہنم کی آگ سے نکالا جائے. وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے. بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ مولا انہیں بھی. تو ارشاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، ان کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ کی طرف تشریف لے جائیں گے اور ماں باپ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے بیٹوں کو معاف کر دیں. وہ اپنی تکلیفوں کا بیان کریں گے ماں باپ. تو آقا فرمائیں گے آ کر دیکھ تو لو تمہارے بچوں کا کیا حال ہے. جب وہ دیکھیں گے جہنم میں بچوں پر کیا سزا ہو رہی ہے تو وہ بے قرار ہو کر کہیں گے، یا رسول اللہ ہم نے ہمارے بچوں کو معاف کر دیا. اس وقت ان کو جہنم سے نجات نصیب ہو جائے گی. یہاں ماں باپ کی شفقت و محبت ہم سن رہے ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھیے گا آخر یہ عمل کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں راضی کرنا ہے، ان کی شفاعت ہمیں لینی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے. تو آج کوئی ہے نیت جن کو اللہ پاک نے والدین کا سایہ جن کا ہے کوئی نیت کرنے والے کا ہم آج ہی اپنے والدین سے معافی مانگیں گے؟ ہے کوئی نیت کرنے والے باہر اسلام بھائی ہیں اندر باہر جو یہ نیت کرے گا آج ہم اپنے ماں باپ کو میسج کریں گے، معافی مانگیں گے، ان سے درخواست کریں گے ہمیں معاف کر دیجئے، اور اگر یہ دوبارہ یہ کوئی ناراضی کا اظہار کریں گے تو پھر معافی مانگیں گے، پھر معافی مانگیں گے، پھر معافی مانگیں گے، اتنی مانگیں گے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ماں باپ کو راضی کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. مگر ایک بات آخر میں یہ ضرور عرض کر دوں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری وہی ہے کہ جہاں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. اگر ماں باپ کو ایسا حکم کرتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، وہ بات نہیں مانی جائے گی. اور والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا احترام، آپ کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں.
انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے یہ کر لیا، اللہ پاک نے چاہا تو ماں باپ بھی راضی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک بھی پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جائے، رمضان بھی راضی ہو جائے اور یوں ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔